وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. آپ حضرات مدرسے میں بچوں کی جو کہ آج دستار بندی ہے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں، تو میں پہلے اپنی اور آپ کی نیت متعین کر لیتا ہوں کہ ہم لوگ کس کام کے لیے آئے. اگر ہم پہلے اپنی نیت طے کر لیں گے تو انشاءاللہ حاضری کا فائدہ ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بچے آپ کے گاؤں کے جو ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں، انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے. ایک نیت تو بھائی یہ کر لو کہ چونکہ محنت ان بچوں نے کی ہے اور ان کے اساتذہ نے کی، قاری صاحب نے بیٹھ کے پڑھایا، ان بچوں نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، بڑی محنت سے قرآن شریف یاد کیا ہے، تو ہم ایک نیت یہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے آنے کی غرض یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی اور ان کے اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ حوصلہ افزائی. حوصلہ افزائی کا معنی ہوتا ہے کسی کا حوصلہ بڑھانا. تو آپ لوگ تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے بچوں کے سر میں یہ دستار باندھیں گے تو بچے خوش ہو جائیں گے، بچوں کے اساتذہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں اور ان کے اساتذہ کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اور ان کی خوشی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور جب ان کا حوصلہ بڑھے گا بھائی تو انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ کام کریں. تو کرتے ہو نیت یہ کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں. چلو میں اس پر دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تو میرے والد وہ مجھے اونٹ چرانے کے لیے باہر بھیجا کرتے تھے. جیسے ہم اپنے بچوں کو گائے بھینس بکریاں دے کر بھیجتے تھے، تو حضرت عمر کو ان کے والد اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے کہ جاؤ بھائی یہ اونٹ لے جاؤ اور جنگل میں پہاڑوں میں چرا کے لے آؤ. حضرت عمر فرماتے میں جب شام کو لے کے آتا نا واپس تو میرے والد دیکھتے کہ آیا اونٹ کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا خالی لے کے آ گیا. تو جو ماہر ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے. تو حضرت عمر کے والد دیکھتے تو بعض اونٹ ابھی بھوکے ہوتے تھے، ان کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا تھا، تو ان کے والد بلاتے اور درہ اور ڈنڈا جس کو ہم کہتے ہیں وہ لے کر حضرت عمر فرماتے میری پٹائی کر دیتے اور ایک جملہ بھی کہہ دیتے، کہتے عمر تمہیں تو اونٹ نہیں چرانے آتے تو تم بڑے ہو کر کیا کام کرو گے. یہ جملہ بھی والد کہہ دیتے کہ تمہیں اونٹ نہیں ابھی چلانے آتے تو تم آئندہ مستقبل میں کیا کام کرو گے. یہ ادھر گھر میں تو یہ صورتحال چل رہی. لیکن جب یہی عمر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اسلام لے آئے اور آپ نے عمر کو تعلیم بھی دی اور تربیت بھی. تعلیم بھی دی اور کیا کی؟ تربیت بھی دی. پڑھایا بھی، آداب و اخلاق بھی اچھے کیے. جب تعلیم و تربیت دے لی تو چونکہ میرے نبی تو استاد تھے اور حضرت عمر بھی شاگردوں میں سے ایک شاگرد. آپ نے ارشاد فرمایا تھا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. میں دنیا میں تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں
یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت عمر کو بھی بھائی سبق اور تعلیم کس نے دی تھی؟ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب استاد کسی شاگرد کو پڑھاتا ہے نا تو استاد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آیا یہ سبق بھی یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پڑھنے میں کیسا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اور چونکہ حضرت عمر بچپن میں اپنے والد سے یہ بات سن چکے تھے، والد نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمر تمہیں تو اونٹ نہیں چلانے آتے، تم کیا کرو گے؟ تو یہ جو اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، یہ بچے کے ذہن پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. کہنی نہیں چاہیے ویسے ایسی باتیں، اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ تو لگا چکے تھے. تو ایک دن آپ نے حضرت عمر کو اپنے پاس بلایا اور ابھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان بچوں اور ان کے اساتذہ کی کیا کریں گے؟ حوصلہ افزائی. ان کو حوصلہ بڑھائیں گے، شاباش دیں گے ان کو، اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوگا. اور یہ شاباش دینا، کسی کا حوصلہ بڑھانا، یہ میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ حوصلہ بڑھایا کرتے. آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا عمر لو کان بعدی نبیا لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. والد نے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا تمہیں اونٹ نہیں چلانے آتے تم کیا بنو گے، لیکن نبی نے جب حضرت عمر کو تعلیم اور تربیت دے دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد کو شاباش دے رہے، حوصلہ بلند کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے والد تو کہتے تھے اونٹ نہیں چلانے آتے، لیکن ہم بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اندر کیا صلاحیت رکھ دی ہے، اور تم نے اپنے نبی سے جو تعلیم حاصل کی اور تربیت حاصل کی تو تمہارا مرتبہ کہاں پہنچ گیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ میرے اور آپ کے نبی اللہ کے آخری نبی، ہم کہتے ہیں آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعد کوئی اور نبی بھیجنا ہوتا، میرے بعد کسی اور کو نبی بنانا ہوتا، لو کان بعدی نبیا، اگر بالفرض میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو آپ نے فرمایا عمر تمہارے اندر وہ صلاحیت تھی کہ اللہ تمہیں نبی بنا دے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا، یہ حضرت عمر کی آپ کیا فرما رہے تھے؟ حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. تو بھائی یہ آپ کے علماء، یہ آپ کے بچے آپ کے ہی ہیں، لیکن جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے اس پر ان کا حق بنتا ہے کہ پورے گاؤں والے ان بیٹوں کو شاباش دیں، ان کے سر پہ پیار کا ہاتھ رکھیں کہ بھئی آپ لوگوں نے وہ کام کیا جو ہم نہیں کر سکے تھے. آپ لوگ تو بھائی حافظ نہیں ہو نا، تو آخر ایک بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو ہم نہیں دے سکے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو شاباش دیں اور حوصلہ افزائی کریں. اور جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی حوصلہ افزائی کی تو پھر حضرت عمر نے اتنا کام کر کے دکھایا کہ مورخین یہ لکھتے ہیں اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا. اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا. یہ جو اسلام کی خدمت اتنی حضرت عمر کر گئے اس میں ایک دخل میرے اور آپ کے نبی کی شاباش کا تھا، حوصلہ افزائی کا تھا. اس سے انسان کام زیادہ کرتا ہے. یہ چونکہ آپ کے بچے ہیں
تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کی شاباش کی نیت کرتے ہیں. اس واقعے سے آپ کو حوصلہ افزائی سمجھ میں آ گئی. اب میں ایک اور محاورہ بول دیتا ہوں. ہمارے یہاں پنجابی زبان کا ہے. اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی زبان میں بھی اس کو آپ سمجھتے یا نہیں، لیکن میں اس کو اردو میں ترجمہ نہیں کرتا. ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں، گھوڑا تو آپ کے یہاں بھی پایا جاتا ہے نا، تو ضرب المثل اور محاورہ ہے ایک پنجابی کا، وہ یہ کہ گھوڑا تے کھوڑا تھاپی نیا باتیں نے. میں اس کا ترجمہ کر دیں تو آپ گنائے نہیں. گھوڑا تے کھوڑا تھاپی نیا باتیں نے. گھوڑا آپ جانتے ہیں، اور جسم پہ کبھی کبھی گھوڑا کھنسی بھی نکل آتا ہے. آپ سارا دن گھوڑے سے کام لیں، جب شام کو چھوڑیں اس کی کمر پہ ذرا ہاتھ دیں. یہ جو آپ اس کی کمر پہ ہاتھ دیتے ہیں جیسے بھینس کے دودھ نکال کے اس کی کمر پہ ہاتھ یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں، یہ جو ہاتھ مارنا ہوتا ہے اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں تھاپی دینا. اور اگر تھاپی نہ سمجھ میں آئے تو اس کا اصل مقصد ہوتا ہے شاباش دینا. اگر ایک جانور ہے گھوڑا، آپ اس سے کام لیں اور کام لینے کے بعد اس کی کمر پہ یوں کر کے ہاتھ تھاپی مار دیں، شاباش دے دیں، تو میں نے کہا محاورہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ گھوڑے کو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے شاباش دی. اور جب اس کا مالک اس کو شاباش دیتا ہے تو گھوڑے کا قد پہلے سے اونچا ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے میرے مالک نے حوصلہ افزائی کی ہے، اس کا قد اوپر کو ہو جاتا ہے. بھائیو، اگر گھوڑا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شاباش مل رہی ہے اور میرا قد اوپر جانا چاہیے، تو یہ تو انسانوں کے بچے ہیں. اگر آپ ان کو شاباش دیں گے، ان کی ذہنی سطح پہلے سے زیادہ بلند ہوگی. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم ایک نیت تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دینے کے لیے آئے بھائی؟ شاباش، حوصلہ افزائی. اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کام پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے کو چار چاند لگ جائیں، تو میں آپ کو گھر کی بات بتا دیتا ہوں. جب آؤ نا یہاں مسجد میں، یہ معصوم بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے پڑھا رہے ہیں، تو آپ جب تشریف لائیں تو ذرا آپ کی زبان ہلا کے کہہ دیا کریں کہ قاری صاحب آپ جو پڑھاتے ہیں نا، اس کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. بچوں سے کہہ دیا کریں، بیٹا آپ لوگ جو بیٹھے پڑھ رہے ہو، آپ کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. سر پہ پیار دے دیا کرو، بس اتنا کام تم کر دو، یہ بچے پہلے سے کئی گنا زیادہ کام کر کے آپ کو تو دو گے تو بھائی شاباش، حوصلہ افزائی بھی کرو گے. باقی یہ بھی انسان ہے، ان میں بھی کمیاں ہوتی ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کمیوں کو سامنے رکھتا ہے، خوبیوں کو پیچھے لے جاتا ہے، اور ہم بعض دفعہ کمیوں کو گنگنانے لگتے ہیں. چلو پہلے میں ایک روایت نقل کر کے پھر یہ بات سمجھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حملۃ القرآن اولیاء اللہ فمن عاداهم فقد عاد اللہ ومن والاهم فقد والى اللہ. یہ بھائی آپ کے بچے یہاں قرآن شریف حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو جلدی جلدی حافظ کرائے. جو بچے حافظ بن گئے، انہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ کیا. اپنے سینے میں کیا محفوظ کیا بھائی؟ قرآن پاک. اور بڑی محنت سے کیا ہے. انہوں نے جو کتاب پڑھی ہے، دنیا کا ایک اصول اور دستور ہے. ہمارے یہاں اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سلیبس، نصاب. وہ جس ادارے کا بنا ہوا ہوتا ہے، جب بچے امتحان پاس کرتے ہیں تو وہ ادارے والے کو سند اور ڈگری دیتے ہیں. میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو سرکاری اسکول ہیں، ان میں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا بنایا ہوا نصاب پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بچے میٹرک کے پیپر دیتے ہیں، جب میٹرک کے پیپر دے کر پاس ہو جاتے ہیں تو جو آپ کے شہر کا بورڈ ہے، اصول کا بورڈ یا لاہور کا، وہ ان کے لیے سند بھیجتا ہے.
کیوں سنم کو دیکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو کتابیں ہم نے دیکھی تھی، جو کتابیں ہم نے لکھی تھی، ان بچوں نے وہ پڑھ لی اور پاس کر لی۔ چونکہ ہماری لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں، لہذا سند بھی ہم دیں گے، ڈگری بھی ہم دیں گے۔ تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس کی کتاب پڑھو، جس کا سلیبس اور نصاب پڑھو، ڈگری اور سند بھی انہی سے ملے۔ تو یہ اسکول کے بچے، یہ میں نے کہا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور بورڈ والے ان کو سند دیتے ہیں۔ ان بیٹوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، تو یہ قرآن پاک کسی بندے کی کتاب ہے بھائی کہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی لے کر آئے اور میرے اور آپ کے لیے چھوڑ گئے۔ تو جب یہ اللہ کے نبی کتاب لے کر آئے ہیں، تو ہم اپنے نبی جی سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ جس کی کتاب پڑھو اسی سے جا کر ڈگری کو، جس کا